اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ نازف شاہ رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ ہم لوگوں کے درمیان پہلی رجب سے جو گفتگو ہو رہی ہے عمل اور اعمال کے سلسلے میں، مولا ہم لوگوں کو اور توفیقات میں اضافہ دے اور یہ سب کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ۔ تو اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ماشاءاللہ 24ویں روزے کی 24ویں شب کے اعمال کا تذکرہ کریں گے، جس کی 40 رکعتیں ہیں، 40 رکعت، اور وہ 40 رکعت کو ایسے پڑھنا ہے کہ بعد الحم کے سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیت ہیں ان کی تلاوت کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک بار سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے۔ 40 رکعت اسی طرح سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ 40 رکعت ایسے پڑھنا ہے۔ اس میں ایک یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ بریک بھی کر سکتے ہیں، آرام کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ جیسے 10 یا 20 پہلے پڑھ لی، اس کے بعد باقی جو ہے بعد میں پڑھ لی، یا ایک دوسرا طریقہ آسان یہ بھی ملتا ہے کہ جو ہم لوگوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں نا، وہ والی نمازوں کو ہم لوگ آج کی شب میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا اجر و ثواب بڑا عظیم رکھا گیا ہے، وہ لیکن اس کا تسلسل ویسے ہی رہے گا، یعنی کہ صبح کی نماز سے آغاز کیا جائے گا اور اس کے بعد 5 رکعت، 5 جو دن کے نمازیں ہوتی ہیں وہ پڑھیں، تو 40 رکعت ہم لوگ ایسے بھی پوری کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کا اجر و ثواب ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ جیسے اس نے شب قدر کو درک کر لیا، اللہ اکبر، کیا بڑا عظیم ثواب ہے، جیسے اس نے شب قدر کو درک کر لیا، اور 1000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، جس نے یہ 40 رکعت نماز کو آج کی شب میں انجام دیا ہے۔ اور عزیزان محترم، 24 روزے اگر کسی نے ماہ رجب میں رکھ لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو پروردگار عالم کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رجب میں 24 روزے رکھ لیے تو بس ایسا ہے کہ جب اس کا وقت آخر آئے گا تو ملک الموت ایک قیمتی لباس پہن کے، اور جنت کے سبز لباس بھی سبز لکھا ہے، اور جنت کے سبز گھوڑے پر بیٹھ کے، اور ہاتھ میں اس کے مشک اور عنبر کی خوشبو والا سبز ریشم ہوگا، اور وہ لے کے آئے گا۔ اور جب یہ روزہ 24 روزہ رکھنے والے کا پاس جب وہ آئے گا، جان کنی کا وقت ہوگا جو بڑا مشکل۔ عزیزان محترم، ہم لوگ زندگی کو کیا سمجھتے ہیں؟ زندگی آسان ہے، جیسی بھی مشکلوں میں کٹ رہی ہے، لوگ تمام مصیبتوں میں اپنے کو بتاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات میں ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، مگر عزیزوں زندگی کے بعد کا مرحلہ بہت سخت ہے، تو بہت سخت ہے۔ تو جب جان کنی کا عالم ہوگا اس وقت وہ سنہرے جام سے وہ شراب جو جنت سے لے کے آئے گا وہ اس کو نوش کرائے گا، جس سے اس کا جو ہے موت اتنی آسان ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد جانتی ہیں کیا ہے؟ اس کے بعد اس کی روح کو آہستہ سے وہ سبز ریشم میں اس طرح سے رکھے گا کہ اس کو آرام اور سکون آئے گا، اور وہ اس روح کو اتنی حفاظت سے لے جائے گا، اور اس سے اتنی خوشبو آ رہی ہوگی مشک و عنبر کی کہ ملتا ہے 7 آسمان تک رہنے والے مہک رہے ہوں گے اس کی مہک سے، اس کی خوشبو اتنی دور تک جا رہی ہوگی۔ پروردگار عالم نے اور 24 روزے رکھنے والوں کو ماہ رجب کے مہینے میں اور یہ بھی آرام دیا ہے کہ یہ روزے جو ہیں اس کو زندگی مرتے وقت تو ساتھ دیں گے ہی،
قبر میں بھی ساتھ دیں گے اور روز محشر میں بھی اس کا ساتھ دیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، اے بار الہ، اے پاک پروردگار عالم، اپنے رحم و کرم کے سائے میں ہم لوگوں کو رکھنا، ساری کائنات کی جو مشکلیں و پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دے یا بار الہ۔ یہ رجب کے مبارک مہینے کے صدقے میں ہم لوگوں کی سوچ و فکر اور کام اور اعمال اور عمل کو بہتر سے بہتر بننے کی کوشش جو کرتے ہیں ہم لوگ، اس میں مدد کرنا پروردگار۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم لوگ کوئی بھی عمل اور اعمال کرنا چاہیں، کرنے جائیں، تو سب سے پہلے زمانے کے امام علیہ السلام سے دعا مانگ کے نمازیں چاہے روزمرہ کی بھی ہوں، کوئی بھی عمل کرنے نیک چلیں تو مولا سے دعا مانگے، مولا اس میں برکت ہو اور اس کو قبولیت حاصل ہو، مولا اس میں مدد کرتے ہیں۔ یقین جانیے ہم لوگ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے کام، اتنا 1 منٹ کا ٹائم نہیں، اور یہ سارے اعمال بس مولا سے مدد مانگو، جیسے لگتا ہے جسم ہلکا ہو گیا۔ واقعی کسی کی ایسی مدد ملی کہ الحمدللہ سب کچھ آدمی کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مولائی شیدائی جو لوگ ہوتے ہیں، جنت تو نہیں پتہ کیسی ہوتی ہے کیا ہے، لیکن سچ میں اگر غذائے روح سے انسان پر رہتا ہے، اگر حلال غذا کھا رہا ہے، اگر دوسروں کو نہیں ستا رہا ہے، اگر دوسروں کو آرام دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر جس کے حقوق الناس ہے، چاہے کسی کا بھی حق ہے، مار نہیں رہا ہے، تو یقین جانیے اس کی دنیا میں بھی جنت ہے اور آخرت میں جنت تو ہے ہی ہے۔ پروردگار عالم سے سب کے بچوں کے لیے، سب کے شوہر کے لیے، سب کے بہن بھائیوں کے لیے، سب کے زن و شوہر کے لیے بہت ساری دعائیں، پوری کائنات جو کرا رہی ہے درد سے، جو ایک دوسرے کو ستا رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں، پروردگار ہندی میں آج کہہ دے کیونکہ آج پھر وومنس ڈے کی اسپیچ ہے کہ اللہ سب کو سد بدھی دے پروردگار عالم، اور سب ایک دوسرے سے محبت کریں، خلوصانہ طور سے عشق کریں، محبت کریں، اور اپنے وطن سے بھی محبت کریں۔ جو والدین سے محبت کرے گا، جو اپنے بیوی اور بچوں سے محبت کرے گا، تبھی وہ باقی محبتوں کو انجام دے سکتا ہے۔ بس انہی کلام کے ساتھ نازف شاہ رضوی کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا ہم کو اور میرے بچوں کو بھی، مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو اور شہزادی کا روزہ تعمیر ہو۔ والسلام۔